السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ منیش سسودیا کی ضمانت پر سماعت ملتوی، سپریم کورٹ کے جج نے خود کو معاملے سے کیا علیحدہ۔ کسانوں کی ایک بار پھر حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کی تیاری، SKM کی میٹنگ میں فیصلہ۔ پیپر لیک معاملہ، BJP کے حلیف جماعتوں کے ارکان اسمبلی سمیت کئیوں کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ اتراکھنڈ مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے شرپسندوں نے لاٹھیاں برسائی اور فائرنگ بھی کی۔ تبدیلی نام مخالف پیٹیشنرز جو سپریم کورٹ جا رہے ہیں، مسلم نمائندہ کونسل کا اخلاقی تعاون رہے گا۔ مراٹھا ریزرویشن، منوج جرانگے پاٹل وزیر چھگن بھجبل پر برہم پرامن احتجاج شروع کرنے کی اپیل۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں جمعرات یعنی کہ 11 جولائی کو منیش سسودیا کی ضمانت کی عرضی پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ دہلی شراب پالیسی معاملے میں گرفتار منیش سسودیا کی عرضی پر سماعت کرنے والے جج نے خود کو معاملے سے علیحدہ کر لیا۔ وہ تقریباً 16 مہینے سے جیل میں ہے اور کئی بار ضمانت کی درخواست پیش کر چکے ہیں۔ ملک کے کسان ایک بار پھر سڑکوں پر اترنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف احتجاج کا یہ فیصلہ سنوکیت کسان مورچے کی میٹنگ میں کیا گیا، جس میں 17 ریاستوں سے کسانوں کے 150 نمائندے شریک ہوئے۔ اس میٹنگ میں MSP، کسانوں کو پینشن سمیت کسانوں سے متعلق دیگر مسائل پر حکومت کے خلاف ایک بڑے احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتر پردیش میں پیپر لیک کے ایک معاملے میں BJP کی 2 اتحادی پارٹیوں کے 2 ارکان اسمبلی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے۔ لکھنؤ کی اسپیشل گینگسٹر کورٹ نے سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے رکن اسمبلی بیدی رام اور نشاد پارٹی کے MLA و MLP 2 کے خلاف یہ وارنٹ جاری کیا ہے۔ پیپر لیک کا یہ معاملہ فروری 2006 کے ریلوے گروپ D کے امتحان کی پیپر لیک سے متعلق ہے۔ اتراکھنڈ کے منگلور اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخابات کے دوران بعض شرپسندوں نے ایک گاؤں میں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ پر جانے والے مسلم رائے دہندوں پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ اس دوران فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس حملے میں کئی بزرگ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حملے کی ویڈیوز بھی ایکس پر منظر عام پر آئی ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ووٹنگ سے پہلے مسلمانوں پر مبینہ طور پر لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا۔ اورنگ آباد تبدیلی نام مخالف اجلاس یوم اورنگ آباد جو کل جماعتی وفاق مسلم نمائندہ کونسل کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا، اس میں چند قراردادیں منظور کی گئی تھی۔ اس کی ایک دفعہ کا حوالہ دیتے ہوئے صدر کونسل نے واضح کیا کہ اجلاس کسی کو لانچ کرنے یا کسی کا بائیکاٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ سیاسی رہنماؤں سے اس کے موقف اور پارٹیوں کی پالیسی جانکاری مطلوب تھی۔ کونسل غیر سیاسی وفاق ہے کیونکہ یہ مسئلہ شہر ضلع ڈویژن کی آبرو کا ہے، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ کونسل نہ ہائی کورٹ گئی تھی نہ سپریم کورٹ جائے گی، بلکہ جو افراد پہلے سے اس سلسلے میں جدوجہد کر رہے ہیں انہیں ہمارا اخلاقی تعاون ہوگا۔ اجلاس میں منظور کیا گیا قرارداد کے الفاظ یہ ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ ہائی کورٹ نے جن پیٹیشنرز کو خارج کر دیا ہے ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں۔ مسلم نمائندہ کونسل ان کا اخلاقی تعاون کرے گی، اس کی اطلاع کونسل کی سیکریٹری جنرل نے دی ہے۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کی قیادت کر رہے منوج جرانگے پاٹل نے ایک بار پھر مہاراشٹر حکومت کے وزیر اور دیگر پسماندہ طبقے OBC لیڈر چھگن بھجبل کو نشانہ بنایا ہے۔ منوج جرانگے نے وزیر چھگن بھجبل پر مراٹھا برادری کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام لگایا اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ وہ ریاست میں کنبی برادری کے سرٹیفکیٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ منوج جرانگے نے انتباہ دیا ہے کہ اگر ایک بھی کنبی سرٹیفکیٹ کو منسوخ کیا گیا تو پوری ریاست میں سڑکوں کو بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر مہاراشٹر کے وزیر چھگن بھجبل تشدد چاہتے ہیں تو تاہم مراٹھا برادری کو ریاست میں پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ منوج جرانگے پاٹل نے کہا ہے کہ مراٹھا برادری کو ریزرویشن کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم اسے حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ خیر، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔